یہ آپ کو مارخور لگیں گے۔ یہ جو فیمیل ہے وہ ملک پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو میل ہے وہ میٹ پرپز کے، ان کا 120 130 تک بھی ویٹ چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ آج کا پروگرام بھی گوٹ فارمنگ میں دلچسپی رکھنے والے بھائیوں کے لیے، خاص طور پر وہ لوگ جو پیسے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کاروبار کوئی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن آج انہیں یہ بتاتے ہیں کہ گوٹ فارمنگ جو میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ کو مارخور لگیں گے۔ دیکھنے سے ان کی جو لوکیشن ہے یا بالکل ان کا جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ مارخور ہے اور بالکل مارخور رہا ہے، لیکن جبکہ اسے غریب کی بکری کہا جاتا ہے۔ اسے غریب کی بکری کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ہم جانیں گے اور آج کو آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے۔ ڈاکٹر محمد جابر صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ اس بکری کی خصوصیات بتائیں گے۔ ظاہری طور پر تو یہ مارخور لگتے ہیں، یہ دیکھیں کتنے بڑے سائز کے اس کے سینگ ہیں اور سینگوں کی وجہ سے اسے لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مارخور ٹائپ ہے، لیکن دراصل یہ بکرا ہے اور یہ بکری ہے۔ دیکھیں اور ڈاکٹر محمد جابر صاحب سے جانتے ہیں کہ اس کی خصوصیات مزید کیا ہے اور اس کے سینگوں میں ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے سینگ اس طرح ہیں۔ عام طور پر بکریوں کے سینگ ایسے نہیں ہوتے۔ جی، اس کے سینگ قدرتی طور پہ ایسے ہیں، یہ سینگ جو ہے مارخور کی ریزیمبلنس ہے اس کی سینگ میں، لیکن مارخور میں تھوڑے سیدھے چلے جاتے ہیں اور یہ ان میں تھوڑی سی وائڈ سپیسنگ ہوتی ہے۔ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ دیکھنے سے بالکل ایسے لگ رہا ہے اگر یہ سینگ کاٹ کے کہیں لٹکائے ہوئے ہوں گھر میں، جس طرح شو کیس میں کہیں بندہ رکھ کے بیٹھو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مارخور کے ہی ہیں۔ ان کی جو جینس ہے وہ کیپرا ہے اور مارخور کو بھی جینس کیپرا ہی ہے، لیکن آگے سپیشیز کا فرق ہے۔ اچھا، اس کا نام کیا، اس بریڈ کا نام کیا؟ اس بریڈ کا نام دائرہ دین پناہ ہے، کیونکہ جو مقامی جو یہ علاقہ ہے دائرہ دین پناہ مظفر گڑھ کے ایک قصبہ ہے، اس جگہ سے اس کا نام ہے۔ نیٹو بریڈ یہ اس علاقے کی ہے، لیکن یہ لیا، کروڑ، کوٹ سلطان اور یہ ادھر پائی جاتی ہے کوٹ ادو میں۔ اچھا، دائرہ دین پناہ جو ہے دراصل ایک علاقے کا نام ہے، لیکن اس علاقے کی یہ بریڈ ہے، اس لیے اس بریڈ کا نام بھی دائرہ دین پناہ ہی رکھا گیا۔ یعنی اس بکری کو اگر یا بکرے کو تلاش کرنا ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں دائرہ دین پناہ والی بکریاں چاہیے یا بکرے چاہیے، تو پھر جا کے کہیں ملے گا۔ عام طور پر نہیں پتہ چلتا، ہم دیکھتے ہیں ٹیڈی بکریاں یا دوسری جو مکھی چینی اس قسم کی بکریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اس بریڈ کا جو نام ہے یہ ایک علاقے کے نام پر رکھا گیا ہے اور اس کی جو شکل ہے وہ مارخور کی طرح ہے۔ اور لیکن اس کی ایک اور بات مجھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو بکری ہے اسے آپ غریب کی گائے کہہ سکتے ہیں۔ غریب کی گائے آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں، کیوں یہ غریب کی گائے ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اسے غریب کی گائے کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جو ملک پروڈکشن ہے اچھا خاصا ہے، تقریباً 3 کلو سے زیادہ ہی دودھ دے دیتی ہے جی ایک دن کا۔ اچھا، یہ تو عام طور پر ایک جو گائے ہے وہ سارا دن چر کے جو آتی ہے وہ دیتی ہے اس طرح؟ جی، تقریباً یہ 3 کلو ایک بکری دودھ دے دیتی ہے۔ اگر 2 جانور آپ نے گھر میں رکھے ہوں تو آپ ایک میڈیم سائز فیملی جو ہے وہ اس کے لیے سفیشینٹ ہے۔ یعنی یہ بڑا اچھا ایک کاروبار ہے آپ کا کہ اگر آپ گائے نہیں لے سکتے تو یہ جو دین پناہ کی یہ جو بکری ہیں انہیں اگر آپ رکھ لیں گے گھر میں تو ایک بکری اگر 3 کلو دودھ دیتی ہے تو 2 بکریاں 6 کلو دودھ دیں گی، تو یہ بڑا اچھا آپ کا ایک سرکل چل سکتا ہے اور اس میں روزگار بھی آپ چلا سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ اس پہ کیا کام کر رہی ہے اس بریڈ سینٹر پر، یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بریڈ سینٹر آپ کا اس وقت ہے لیا کے حدود میں آتا ہے، تو اس کا بیسک کام کیا ہے؟ یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر لیا میں یہ ہم نے مینٹین کیے ہوئے اینیمل، ہمارے پاس 200 اینیمل ہیں دائرہ دین پناہ کے۔ اس کا جو مین پرپز ہے بریڈ امپرومنٹ پلس بریڈ کنزرویشن ہے۔ امپرومنٹ اس لحاظ سے جو جانور ملک پروڈکشن زیادہ دیتے ہیں اس کو ہم ریٹین کرتے ہیں، ان کی آگے فرٹیلائزیشن کروا کے ریپروڈکشن کروا کے سلیکشن کرتے ہیں اور پروپیگیشن اس کی ہوتی ہے۔ جو جانور اس طرح نہیں ہیں وہ ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں یا کلنگ کر دیتے ہیں ان کی۔ اس کے علاوہ بریڈ کنزرویشن کی تاکہ ہم جانور دوسرے سے کراس نہ ہو، اس کو بالکل علیحدہ سیپریٹ شیڈ میں رکھتے ہیں اور اس کی پراپر نگرانی۔ اصل نسل کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان جانوروں کو جو گورنمنٹ میں آپ کو بڑے بڑے فارم نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں اتنے جانور، کیا وجہ ہے کہ اسے یہاں رکھا گیا؟ بھئی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس جانور کی اصل نسل کو بچا کے رکھا گیا ہوا ہے۔ یہی اگر کہیں باہر چلے جائیں کوئی پرائیویٹ فارمر رکھے تو وہ کراس کرائے گا مختلف اور نسلوں سے، تو یہ جو اصل بریڈ ہے یہ ختم ہونے کے چانسز تھے، جسے بچانے کے لیے گورنمنٹ یہ کر رہی ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو اپنے دوسرے پروگراموں میں بتایا کہ یہ جو ریسرچ سینٹر ہے ان کا بیسک مقصد
مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی اصل بریڈ آپ کو پرووائڈ کریں اور اس بریڈ کو بچا کے رکھیں. اسی طرح ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل اسی طرح ہے. پرائیویٹ کسی بھی فارمر کے پاس اتنے اینیملز ایک جگہ پہ موجود نہیں ہیں. کسی کے پاس 5 ہیں 10 ہیں 20 ہیں بس. اچھا، لوگ اسے میٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہیں ہوتا. ہمیں یہ نظر نہیں، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں ہیں، یہ ایسے سمجھے کہ ایسڈ ہے جنہیں بچا کے رکھا گیا ہوا ہے. اور یہ جو فیمیل ہے وہ ملک پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو میل ہے وہ میٹ پرپز کے. ان کا 120 130 تک بھی ویٹ چلا جاتا ہے. اچھا، یعنی 120 kg تک ایک میل کا ویٹ ہوتا ہے. اچھا، پھر میں وہی بات کروں گا کہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد، بڑے لوگ کالز کریں گے اور یقیناً وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بریڈ ہم نے کیسے رکھنی ہے، اس کے لیے کون سا ماحول چاہیے اور یہ بریڈ دستیاب کہاں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس بریڈ کو رکھنے کے لیے اور اتنے پیارے یہ دیکھیں بکرے، انہیں رکھنے کے لیے ماحول کون سا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کسی بھی ماحول پہ رکھ سکتے ہیں. اس کو کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو، جو ہمارے پاس جو چارہ ہے وہ آپ کے پاس ہو. جنتر اور گوارا آج کل اس سے گریزنگ کروا رہے ہیں، اور سردیوں میں لوسن اور برسیم. اس کے علاوہ کیکر کی لانگی اور بیری کی لانگی یہ شوق سے کھاتے ہیں. اچھا جی. اور باقی یہ جیسے آپ نے شیڈ بنائے ہوئے ہیں، ان میں انہیں کیسے رکھنا چاہیے؟ دیہاتوں میں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اوپن چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے اور پھر رہے ہیں اور شام کو آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے. ویکسینیشن خاص طور پر ہمارے دیہاتی بھائی نہیں کرواتے، تو یہ بھی اور فارمرز کے لیے بھی کوئی میسج؟ اس میں ہم ویکسینیشن پراپر کرواتے ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر. اینول ان کی ویکسینیشن ہوتی رہتی ہے. آج کل ہم نے اینٹیروٹاکسیمیا یا انتڑیوں کا زہر کی ویکسین ہو رہی ہے اور جون جولائی میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ پی پی آر کی اینول ہوتی ہے، 1 سال میں ایک بار ہو جاتی ہے. اور پاکس ہے. اور یعنی ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب مجھے اس کے جو رنگ ہے یہ سارا بلیک ہی نظر آ رہا ہے. کوئی 1 2 ایسے براؤن کلر میں نظر آئے، تو اس کی رنگ کی کوئی ایک ہی قسم ہے یا یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی 2 4 قسمیں ہو سکتی ہیں؟ اس کے اور بھی سٹرین ہیں. بلیک کے علاوہ جو اس میں براؤن ہے سٹرین، گرے ہے اور وائٹ ہے. اچھا، یعنی 4 ہیں یہ ٹوٹل؟ ایکچوئل جو ہے وہ یہ بلیک ہی ہے، لوگوں نے بعد میں دوسرے تیار کیے. اچھا، براؤن اور یہ باقی مکس اگر ہو کے لگیں تو پہاڑوں پہ یہ پھر رہا ہو تو گیس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ مارکور ہے یا یہ دین پناہ کا کوئی جو ہے بکرا ہے یا بکری ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا یہاں ایک سلسلہ ہے. آپ لوگ جو ہمارے ناظرین سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم کوشش ہے کہ ہم خوبصورت جو فارمنگ ہے وہ آپ کو دکھائیں کہ کتنے پیار سے اور کتنی خوبصورت فارمنگ آپ کر سکتے ہیں. بزنس ہے، اس میں آپ ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کاروبار ملے. خاص طور پر ہمارے ذمہ دار کسان بھائی جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی بریڈ رکھی جائے تاکہ پروفٹ زیادہ سے زیادہ آئے. تو یہ اچھی بریڈیں ہیں جو آپ کو ہم اپنے پروگراموں میں دکھاتے ہیں. اور اگر آپ کو یہاں سے ڈاکٹر صاحب کوئی چاہیے ہوتا ہے تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے ہم آپ کو پتہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ آپ لے بھی سکتے ہیں کہ اصل بریڈ کو بچائے ہوئے ہیں، اور یہی بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ملیں گے. یہ گورنمنٹ انتہائی مناسب ریٹ پہ دے رہی ہے بریڈرز یا فارمرز کو جنہوں نے یہ مینٹین کیے ہوئے ہیں. قصابوں کے لیے تو کوئی نہیں ہے یہ گنجائش اس میں. قصاب تو قاتل ہوئے نا ایک قسم کے، انہوں نے تو اسے ذبح کر کے چاہتے ہیں کرنا ہے، کنزرو کرنا ہے. اس میں 5500 جو ہے ہمارا 90 دن کا اینیمل جو ہے نا، 90 دن تک 5500 ہے، فکس ریٹ ہے. اور 120 دن تک 6500 ہے. اچھا، یعنی یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں. فارمر جو لینا چاہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. سرکاری جو فارم ہے ریسرچ سینٹر ہیں وہاں سے آپ کو یہ اصل بریڈ جو ہے مل جائے گی. دیکھنے سے لگے گا کہ مارکور ہے اور دودھ کے حساب سے لگے گا کہ گائے ہے، لیکن دراصل یہ ایک بریڈ ہے جو بکری اور بکرے کی، اور اتنی خوبصورت ہے کہ آپ لوگ اسے نمائشی طور پر بھی رکھنا چاہیں تو یہ اپنے فارموں پر لوگ بڑے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے گا. اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اسی طرح جو ہے آپ کو مختلف فارمز کا وزٹ بھی کرواتے رہیں گے، اور اگر کوئی پرائیویٹ طور پر اگر کسی کے پاس کوئی اچھا فارم ہے تو وہ بھی اسکرین پر دیے گئے نمبر سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے تاکہ ہم اس کے فارم کو بھی لوگوں تک پہنچائیں کہ انہوں نے کس طرح جو بریڈیں بچا کے رکھی ہیں. اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.